حرام ہی ہوتا ہے، دراصل اس کا خون میں حرامی ہے، یقین کریں. اور وہ تڑپ رہا ہے، تڑپ اس لیے نا کہ خود بے روزگار ہے. یہ سیاسی منافق مولا ہے نا، یہ اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اس بدبخت کی وجہ سے، اس سیاسی مولا، اس منافق کی وجہ سے کشمیر جو معاملہ ہے نا ٹنڈا ہو گیا ہے. میرے سامنے کھڑا ہو جائے الیکشن کے دن، میں اس کے سامنے الیکشن جو ہے نا جس ضلع میں چاہیے میں کھڑا ہوتا ہوں اس کے مقابلے میں، وہ میرے سے جیت کے دکھائے. وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، مذہب کارڈ پہ وہ اب لوگ پاگل نہیں ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی 40,000 فورس بھی تیار کر لیا. ان کا کہنا ہے کہ میں اسلام آباد بند کروں گا اور حکومت گرا کے دکھاؤں گا. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے بھائی، مولانا فضل الرحمان سیاسی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تو حق بند ہے اس کا احتجاج کرنا. پتہ ہے کیوں حق بنتا ہے؟ جنرل الیکشن میں ناکامی، اس کے بعد بیٹے کو جو ہے نا ڈپٹی چیئرمین ناکامی، خود صدارتی امیدوار کے لیے کھڑا ہونا ناکامی، اس کے بعد جو ہے نا اے پی سی ناکامی، اس کے بعد فاٹم مرجر وغیرہ جو پہلے ہوئے تھے نا اس میں ناکامی. اس کے بعد میں اس کی ناکامی آپ کو گنوا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ جو بنگلے 22 نمبر بنگلہ، وہ جو فری ٹکٹ ہیں، وہ جو 44 لاکھ کے روپے کی لسیاں اور تنخواہیں، اسمبلیاں. ابھی پتہ ہے ابھی جو وہ در نہیں دے رہے ہیں، وہ بڑا چلاک ہے. وہ درنے کے بہانے آ رہے ہیں نا، پارلیمنٹ کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ادھر جو ہے نا وہ چپکی اس کو دیکھے گا. تو اس مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو در نہ دے رہے ہیں کچھ کرے نا، اس کا حق بنتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کچھ دے دے، ٹھیک ہے. میں گارنٹی سے دیتا ہوں یہاں پہ، اس کو اگر پیسے دیا جائے کچھ نہیں ہے، یا اس کو کسی چیز کی وزارت دی جائے کچھ نہیں ہے. ایک اور ہے، کسی بھی بندے کو جو ہے نا وہ انتخابات کروایا جائے، ٹھیک ہے، ضمنی انتخابات، اس کو اسمبلی میں سیٹ دلوایا جائے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اب وہ پانی جو ہے نا پانی، اسی جب آپ مچھلی کو نکالو گے نا تو تڑپے گا. ظاہری بات یا خود مرے گا یا کسی کو مر دے گا. فضل الرحمان کی اب یہ سچویشن ہے نا، تو وہ سوئمنگ پول میں جو ہے نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سوئمنگ پول میں گن بنا رہے ہیں نا، گن. تو کہ نہ میں خود نہاؤں گا نہ آپ لوگوں کو نہانے دوں گا. تو اب اس کا وہی سچویشن ہے بیچارے کے نا. میں تو کہنا گورنمنٹ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. اس کو کچھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کوئی کسی چیز میں اس کو ایڈجسٹ کر دے گا بیچارہ. اس کو بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ تب یاد آئی ہے نا جب وہ خود بے روزگار ہو گئے. اس کو جو ہے نا یہ جو ناانصافی وغیرہ ہے وہ تب یاد آئی جب وہ خود جو ہے نا بے روزگار ہو گئے، ٹھیک ہے. اب جو سب سے مین ایشو ہیں، یقین کریں جب جنرل اسمبلی سے خان صاحب آیا تھا تو ہماری بہت سی امیدیں تھی، ایک افراتفری تھا، ماحول تھا، کشمیر. اس بدبخت کی وجہ سے، اس سیاسی مولا، اس منافق کی وجہ سے کشمیر جو معاملہ ہے نا ٹنڈا ہو گیا ہے. اور آپ دیکھو اس کو ہر فارم پہ اٹھا رہے ہیں. چین جا رہے اٹھا رہے، سعودی عرب جا رہے اٹھا رہے، ایران جا رہے اٹھا رہے، جدھر بھی جاؤ کشمیر کا ذکر خان صاحب لازمی کرے گا. مگر پاکستان میں بس یہ سیاسی مولا آ گیا ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ یہی ڈسکش ہو رہا ہے. کشمیر والے جو ایشو ہیں وہ بیٹھنے لگے ہیں. اب نہیں پتہ ہے کہ اب اس کو گورنمنٹ کس طرح نمٹائے گی، کیا سچویشن ہے نا. اب جو فضل الرحمان کا دیکھو نا، اس کو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. اب وہ جو کہہ رہے آزادی مارچ، ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مارچ، ناموسی، پتہ ہے اس کی کیا ایجنڈا ہے؟ سب سے پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اسمبلی تحلیل کریں، اس کے بعد جو ہے نا وہ نئے انتخابات کروائے. اب اس میں ناموسی رسالت کہاں سے آئے؟ ناموسی یہ اس نے جو ہے نا کچھ غلط بیان نہیں کیا خان صاحب نے کہ ناموسی ایسا کہ آپ اس کی استعفیٰ مانگ رہے ہو. جب ختم نبوت میں ترمیم ہو رہی تھی تب آپ کو نکلنا چاہیے تھا. اچھا پچھلا میں آپ کو پچھلی ضرورت آپ کو لے جاؤں، ٹھیک ہے. پچھلے الیکشن میں نا 2013 الیکشن میں وہ شفاف انتخابات ہوئے تھے، شفاف. اس میں اس کی پتہ ہے کتنی سیٹیں تھیں؟ 8. اب دنگی زدہ انتخابات ہے، اس میں اس کی کتنی سیٹیں؟ 9 اس کی اپنی سیٹیں اور جو منگل شنگل 16 اس کی سیٹیں. دنگی زدہ انتخابات میں اس کی 16 سیٹیں اور وہ تڑپ رہا ہے. تڑپ اس لیے نا کہ خود بے روزگار ہے. اور اسی پچھلا جو انتخابات تھا اس میں اس کی 8 سیٹیں تھے، مگر وہ شفاف انتخابات تھے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو دھرنا وغیرہ ہو رہا تھا، اب وہ دھرنا کسی مقصد کے لیے ہو رہا تھا. خان صاحب پہلے دن سے چیخ رہا تھا کہ 4 حلقے کھولو، 4 حلقے کھولو، 4 حلقے کھولو، کرتے کرتے ہر فارم پہ عدل گئے، الیکشن کمیشن گئے، جب کہیں سے کوئی ذرا نہیں بنے
تب جا کے جو ہے نا روڈ پہ آئے. اب اس کا جو ہے نا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہاں اب یہ کہ آپ اترو مجھے بٹھا دو, بس یہی ایجنڈا ہے اس کا, اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کیا ہے کہ میں سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں, آئیں دوبارہ الیکشن لڑیں, مجھے الیکشن جیت کر دکھائیں, تو کیا کہتے ہیں؟ سر علی امین گنڈا پور جو ہے نا, اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ سیاسی منافق مولا ہے نا, یہ اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کی میں بات کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کو چھوڑ میرے سامنے کھڑا ہو جائے الیکشن کے ٹائم, میں اس کے سامنے الیکشن جو ہے نا جس ضلع میں چاہیے میں کھڑا ہوتا ہوں اس کے مقابلے میں, وہ میرے سے جیت کے دکھائے. وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, مذہب کارڈ پہ وہ اب لوگ پاگل نہیں ہو رہے ہیں. ان کو جو ہے نا یہ اسلام ان کو مبارک ہو, جو ان کا یہ گندہ غلیظ جو ہے نا یہ جو بنا رہے ہیں, جو لوگوں کو جو ہے نا اسلام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں, یہ اسلام ان کو مبارک ہو. ہمارا ایک ہی اسلام ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہمارا اسلام ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ سیاسی مولا وغیرہ منافق سیاسی, اب ایک ہی چیز ہے نا, میں نے کو پہلے بتا دیا, اس کو ایک وزارت دی جائے, یقین کریں وہ پہ پتہ ہے فرشتہ بن جائے گا. ہم ایسی جو ہے نا یہاں پہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں نا, پاکستان نا, جو بڑے تاجر ہیں بھائی ان سے ٹیکس نہ لو. آپ ٹیکس لے رہے ہو تو جمہوریت کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو, ٹھیک ہے. جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان کے احتساب نہ کرو. اس کے احتساب ہو گئے تو جمہوریت کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو. مولا کا تو نام ہی نہ لو, مولا کا نام لے لیا نا تو کافر بنا دے گا سیدھا. ہاں اس کے بعد مہنگائی نہ کرو جی, ہم عوام ہیں نا, مہنگائی نہ کرو, ٹھیک ہے. قرض بھی نہ لو. ملک کو کیسے چلائیں یار. میں زرداری کو پکڑ رہا ہوں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. ہم جیسے غریب اس کے باہر نکل آتے ہیں, یہ جی ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں ان کے احتساب بھی نہ کروں. عمران خان کرے تو کیا کرے, ان کے احتساب نہ کریں. مولا کا تو نام ہی نہ لے نا, پھر وہ کافر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. مولا کا تو ایک سائڈ بھی فی الحال رکھ دے. بڑے تاجروں کو جو ہے نا وہ نہ کریں. ڈاکٹروں سے ڈیوٹی نہ لے, ڈاکٹر ڈیوٹی دے گا تو بھائی وہ ہڑتال, ظلم ہو رہے ہیں, ناانصافی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے بندہ تو کیا کرے. ہم جو جاہل عوام ہیں نا, جو ہم بیوقوف رہے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے. یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو ریفارم ہو رہے ہیں نا, ریفارم اس کا ایک دن میں جو ہے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک دن میں اس کو آؤٹ پٹ ملے. اس کا جو آؤٹ پٹ ملے گا نا وہ کم از کم آپ کو 4 سال 5 سال ایون 10 سال بعد آپ کو ملے گا. اب کل جو ہے نا یہ وزیر خزانہ ہے, جس طرح وہ کر رہا تھا کہ ہم نے تقریباً ہر چیز میں بہتری آئی ہے, زیر مبادلے ہماری بہتری آئی ہے, بینکوں کی جو ہماری قرض ہیں وہ ذخائر وہ بڑھے ہیں, ٹھیک ہے. باہر سے جو لوگ منی چینج وہ کروا رہے ہیں وہ بڑھیں. اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی نا, میرے خود بھائی باہر فورن ہے, ٹھیک ہے, وہ منڈی کے ذریعے پیسے بیچتے تھے, ابھی بھی بیچ رہے ہیں منڈی کے ذریعے نا. مگر اب کل جو مولانا سعید نے, وزیر موصوف نے جو ہے نا وہ بیان جاری کر دیے کہ اگر آپ وہاں سے 1000 ریال یا 1000 درہم یا 1000 ڈالر بیچو گے یا 1000 یورو, تو وہ پوری کے پوری کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. بہترین چیز ہے. اب پتہ ہے آرام لوگ عادی ہیں نا, آرام کے لوگ عادی ہیں, آرام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ گاڑی شاڑی میں گھومتے پھرتے ہو نا, جب آپ سائیکل پہ آتے ہو نا, بڑی مشکلوں سے پہلے تو آپ کو شرم آتی ہے سائیکل وغیرہ پہ, ٹھیک ہے. لوگ عادی ہیں منڈی کے ذریعے پیسے بیچنا, ٹھیک ہے. منڈی میں پتہ ہے کہ لنک ہوتا ہے, بھائی میرے گھر پہ اتنے پیسے بیچ دو, وہ بیچ دیتے ہیں. آپ کو جب موقع مل جاتے ہیں تو ہم جا کے وہاں پہ پھر پیسے جمع کروا دیں, لنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ لوگ آرام سے عادی ہو جائیں گے تھرو بینک چینل. جب آپ بینک چینل کی عادی ہو جائے گی تو آپ کا زیر مبادلہ بڑھے گا. اس طرح آپ کی جو ملک کی جو ذخائر ہیں انشاءاللہ وہ بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے. پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی جان کو خطرہ ہے, جیل میں ان کے ساتھ سلوک نہیں ٹھیک کیا جا رہا, جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زرداری ہو گیا, نواز شریف ہو گیا, اور یہ مشرف فوج کا ڈکٹیٹر بندے ہیں, مشرف ہو گیا, الطاف حسین ہو گیا, شرجیل محمد, جتنی بھی خورشید شاہ وغیرہ دیکھ لیں نا, یہ بڑے معصوم بندے ہیں بیچارے, اتنی محنت کے ساتھ, اتنی بیماریوں کے ساتھ جو ہے نا ملک کی خدمت کروا رہے ہیں, اور خان صاحب اس کو چھوڑ نہیں رہے. خان صاحب اس کو جو ہے نا اس کو کہہ رہے ہاسپٹل میں اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں, ہاسپٹل میں اس کو اے سی لگا ہوا ہے, ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, میڈیسن ہے,
ایون ہر چیز ہر فیسلٹی ہے وہاں پہ. پتہ کیا ہے, صرف وہ جو جہاز میں اٹھنا بیٹھنا وہ 50-100 گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں ہے, باقی تو سب کچھ ہے بھائی. مگر پھر بھی جو ہے نا میں خان صاحب کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا بیمار لوگ ہیں بیچارے, اتنی بیماری میں جو ہے نا وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ملک جو ہے نا ملک کو اتنا بیمار کیا ہوا ہے نا انہوں نے, ملک کو اتنا بیمار کیا ہوا ہے نا, ملک کی خدمت کرتے کہتے وہ خود بیمار تھے نا. جب ایک بیمار کسی بیمار کے ساتھ ٹچ ہوتے نا وہ بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ خود بیمار تھے بیچارے, وہ ملک کی خدمت کرتے کہتے نا ملک بھی بیچارہ بیمار ہو گیا ہے. اب میں نے آپ کو پہلی بھی بھائی انٹرویو دی تھی, میں ابھی آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا جو نظام ہے نا نظام, یہ جمہوریت سے سیدھا نہیں ہوگا. یہاں پہ اس جو نظام کو آگ جب تک نہ لگ جائے نا, صلاح الدین کو کیا ہوا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے, سانحہ سہوال کو کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا یار. کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہماری عدالتیں کچھ ایسے ہیں, آپ عدالت میں جاؤ یوں آپ کو بل مل جاتا ہے سیکنڈوں میں. بڑے بندے, وہ بھی بڑے بندے کے لیے, غریب بندہ بیچارے کو تو پہلے تو وکیل کر نہیں سکتا, وہ وکیل کرے ہفتہ اگلا ہفتہ 15 دن 20 دن کرتے 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 20 سال گزر جاتے ہیں, جیل میں موت ہو جاتی ہے اور بعد میں پتا کہ بیچارہ بے گناہ تھا. یہ ہمارا کوکلا نظام ہے, بسیدہ نظام ہے. ٹھیک ہے, میں نے پہلی بھی دن بولا تھا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اسمبلی تحلیل کرے اور صدارتی جو ہے نا نظام لے آئے, بہترین حل ہے ملک کا واحد. یہ بٹو بلاول شلاول ان کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, ان کا چورن نہیں بکنے والا. اب دیکھو نون میں دیکھو اور نواز اور شہباز شریف بھائی ہے, یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. نواز شریف نے کس کے لیے پیسہ کمایا ہے؟ اتنا حرام کیا ہے, کیا کچھ کیا ہے. بیٹوں کے لیے کمایا نا پیسہ, یا میرے تیرے لیے کمائے. اب ایسی بیٹوں کے لیے بندہ کیا کرے جو اپنی ماں کی جنازے پہ نہیں آ سکتے, اس کے لیے آپ پیسہ کما رہے ہو. یہ سمجھ ہے, ہمارے لیے ایک سبق ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے نا, اللہ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجے ہے نا, تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, جو کچھ نا وہ انسان اسی سبق سیکھتا ہے. یہ اب میں اسی سبق سیکھ رہا ہوں. میں زندگی میں نا کبھی اپنے بچوں کے لیے میں حرام نہیں کروں گا. یہ میں نے نواز شریف سے سبق سیکھا ہے. اب وہ جیل میں نا, اس کے بیٹے باہر ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں, عوام کو کہہ رہے ہیں کہ نکل آؤ, ہمارے لیے نکل آؤ. ٹھیک ہے, بیٹوں کو نہ کہے کہ بیٹے آ جائیں, وہ بیٹی لیڈ کرے نا, بیٹے آ کے بیٹی لیڈ کریں, ہم بھی نکلیں گے آپ کے لیے اگر آپ بے گناہ ہو. بیٹوں کو پتہ ہے آپ چور ہو, ان کے بیٹوں کو پتہ ہے کہ وہ چور ہے, اس کے بیٹے نہیں آ رہے ہیں. اب ایسی طرح کا بندہ کیا کرے؟ بھائی کا نہیں رہا ہے, بیٹا بیٹے کا نہیں رہے, ماں کا نہیں رہے, بہن کا نہیں رہے. یہ حرام ہی ہوتا ہے. دراصل اس کا خون میں حرامی ہے, یقین کریں. نہ ہوتا نا تو باغتی نا, باقی سمجھدار ہیں. شکریہ سر.